پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، افغانستان میں نئی حکومت کا قیام کب تک عمل میں آئے گا اور اس کے بعد بڑے سوالات ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی کب تک ملے گی۔ اس سے جڑے پاکستان کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات ہیں۔ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے چند انتہائی اہم نکات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کی مدد کرنی چاہیے، اکنامیکلی مدد کرنی چاہیے، فائنینشیل سپورٹ بھی ہونی چاہیے، اور اگر افغانستان کہیں فائنینشیلی چوک ہو گیا تو خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، اس طرف نہ دھکیلا جائے۔ انتہائی اہم باتیں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی۔ صدر جو بائیڈن کا خطاب جو انہوں نے کل اپنی قوم سے کیا، اس میں کیا میسج تھا، امریکہ میں اس حوالے سے کیا ری ایکشن آ رہا ہے، اور اس خطاب کے بعد جو امریکی پالیسی ہے اس خطے میں وہ کس قسم کی ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ٹوکیو اولمپکس میں جو پاکستانی کنٹنجنٹ گیا تھا اس سے بھی ملاقات کی۔ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک، پروگرام شروع ہونے سے پہلے تک کوشش کرتا رہا کہ وزیر اعظم کے متعدد ترجمانوں میں سے ایک ہی مجھے بتا سکے کہ کیا وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی ہماری ٹوکیو میں جو ڈیلیگیشن اسپورٹس مین گئے ہوئے تھے۔ تو مجھے انتظار ہے کہ اگر پروگرام کے دوران ہی مجھے بتا دیں تو ہم اس کو اپڈیٹ بھی کر لیں گے کہ ایک اسپورٹس مین پرائم منسٹر ابھی تک ان سے مل سکے یا نہیں مل سکے۔ اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ 6 ستمبر یوم شہداء، ڈیفنس اینڈ مارٹائرز ڈے، اس حوالے سے شہداء کے حوالے سے چیف آف دا آرمی اسٹاف کا ISPR نے ایک بہت پاورفل میسج بھیجا ہے۔ وہ میسج کیا ہے اور اس کی اہمیت آج کے دن کے حوالے سے، جب خطے میں جو حالات ہیں وہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام نیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، ترجمان مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں امجد علی خان صاحب، چیئرپرسن ہیں دفاع کی قائمہ کمیٹی نیشنل اسمبلی کے، میاں والی سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ امجد علی خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، اور ساتھ ہی ہمیں ہمارے واشنگٹن میں کورسپونڈنٹ جہانزیب علی جوائن کر رہے ہیں۔ جہانزیب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ صدر جو بائیڈن کا کل جو اپنی قوم سے خطاب تھا اس حوالے سے امریکہ میں ری ایکشن کیا ہے، کس طرح سے اس کو ریسیو کیا گیا ہے خطاب کو؟ شاہ صاحب، ابھی تازہ ترین جو سروے آیا ہے اس میں 54% امریکیوں نے صدر بائیڈن کا جو فیصلہ ہے افغانستان سے فوج کی انخلا کا اس کو درست قرار دیا ہے، اور زیادہ تر افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، کیونکہ جس طریقے سے 3 لاکھ افغان فوج نے ہتھیار ڈالے اور بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آج نہیں کل 5 سال 10 سال یا مزید 20 سال بعد اگر یہ کام کیا جاتا تو تب بھی پھر یہی حالات دیکھنے تھے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے بائیڈن انتظامیہ کو جو ہے تھوڑا بہت کریڈٹ ہم ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ کے جو لوگ ہیں، جو حمایتی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان اور یہ کرونا وائرس یہ تو بائیڈن انتظامیہ کو ورثے کے اندر ملا ہے، اور یہ کوئی اپنی ہی کوئی بنائی گئی مصیبتیں نہیں تھی، یہ تو ورثے میں صدر بائیڈن کو سب معاملات ملے اور جس کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ریپبلکن پارٹی اس کا بھرپور سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اگلے سال، آئندہ سال مڈ ٹرم انتخابات ہونے جا رہے ہیں کانگریس کے، اور اس حوالے سے جو ریلیاں اور جو جلسے اب ہونے جا رہے ہیں اس میں اس طرح کا ایک نظر آ رہا ہے، اس طرح کا امکان ہے کہ ریپبلکن پارٹی اس کو جو ہے استعمال کرے گی، کیونکہ ریپبلکن پارٹی اس وقت بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے صدر بائیڈن کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ معاہدہ تو سابق صدر ٹرمپ نے کیا تھا، لیکن جس طریقے سے انخلا کیا گیا اور جس طریقے سے جلد بازی کی گئی، اور ابھی بھی 100 سے 200 کے قریب امریکی جو ہے ان کو وہاں چھوڑ دیا گیا، اور ہزاروں افغان جنہوں نے امریکی افواج کی مدد کی وہ بھی اس وقت افغانستان میں رہ گئے ہیں، تو اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اچھا جو ہمیں نظر آ رہی ہے ڈیولپمنٹ، وہ یہ ہے کہ اب پاکستان امریکہ کے تعلقات تھوڑا بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں اب اپنے معاملات دیکھنے کے لیے اور طالبان سے مذاکرات کے لیے، طالبان سے اپنی باتیں منوانے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اندیا دیا تھا کہ وہ نیو یارک کا دورہ کریں گے آئندہ ماہ جنرل اسمبلی سیشن کے لیے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دورہ لنک کر دیا ہے صدر بائیڈن سے ملاقات کا، کیونکہ اگر وائٹ ہاؤس میں آپ کو بتایا تھا کہ درخواست ایک موجود ہے صدر بائیڈن سے ملاقات کی، اور اگر صدر بائیڈن نے حامی بھری کہ وہ ٹھیک ہے عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں تو عمران خان ضرور نیو یارک بھی آئیں گے اور پھر واشنگٹن DC بھی آئیں گے۔ لیکن اگر بائیڈن ابھی بھی فون کی طرح ملنے سے بھی اگر جو ہے وہ ملنا بھی نہیں چاہ رہے تو پھر شاید عمران خان یہاں پر نہ آئے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ اس حوالے سے دے رہے ہیں جہانزیب کہ ابھی تک یہ پاکستان کے اینڈ پہ کوششیں جاری ہیں کہ صدر بائیڈن سے فون کال اور پھر آئندہ ملاقات بھی ارینج کروائی جائے۔
تو امریکہ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اس وقت پاکستان کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم کتنے اہم ہیں، یا کہ ان کی انگیجمنٹ سے کسی اور لیول پہ ہیں پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے صدر بائیڈن آپ کو یاد ہے کہ وہ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں اوباما کے دور میں، اور اسامہ بن لادن سابق وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. جی سابق وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، سوری. اور جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا تھا تو اس وقت وہ نائب صدر تھے، اور اس وقت سے جو مس ٹرسٹ اور لیک آف ٹرسٹ تھا پاکستان کے حوالے سے، وہ اب تک بائیڈن کے نظر آتا ہے ان کی انفرادی حیثیت کے اندر. جو اگر آپ بات کریں جنرل میکنزی کی یا وزیر دفاع جنرل آسٹن لائیڈ کی، وہ تو متواتر رابطے کرتے نظر آ رہے ہیں ہماری فوجی قیادت کے ساتھ، لیکن جو سویلین جو رابطے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں بالکل لیڈرشپ کی سطح کے اوپر. ٹونی بلنکن بھی پہلے جنرل باجوہ کو فون کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ شاہ محمود قریشی کو فون کرتے ہیں، تو لیک آف ٹرسٹ. بالکل، اور اس حوالے سے ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جنرل باجوہ نے خود انہیں کہا کہ جی آپ باقی لوگوں سے بھی بات چیت کریں، دیر از اے سویلین گورنمنٹ ان پاکستان. جانزیب علی، بہت شکریہ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. زبیر صاحب، پہلے تو آپ نے کل صدر جو بائیڈن کا خطاب سنا، اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، وی ول ناٹ فارگیو اینڈ وی ول ناٹ فارگیٹ، بلکہ سنا بھی دیتے ہیں ناظرین کو کہ کس ٹون میں اور کیا کہا صدر جو بائیڈن نے. آئیے دیکھتے ہیں. Let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth, and you will pay the ultimate price. زبیر صاحب، کیا میسج ہے، کس کے لیے میسج ہے؟ اب افغانستان تو دوبارہ آنے سے رہے نہیں. ایک تو میرا خیال ہے جو صدر بائیڈن کی سپیچ کا جو اگر میں کرکس نکالوں تو ہی ہیز اناؤنسڈ اے شفٹ ان امریکن فارن پالیسی. جو انہوں نے کہا کہ یہ جو بوٹس آن دا گراؤنڈ والی پالیسی ہے نا، یہ 2001 میں تو سمجھ آنے والی بات تھی، اور پھر جب تک آپ نے ڈسمنٹل نہیں کیا تھا القاعدہ کو ان افغانستان تو اس وقت تک تو سمجھ آنے والی بات تھی. بٹ اب دنیا چینج ہو چکی ہے. ان کا مقابلہ انہوں نے ذکر کیا چین کے ساتھ ہے، رشیا کے ساتھ ہے فار گلوبل اکنامک ڈومینیشن اور واٹ ایور. تو انہوں نے کہا کہ ایون جو ٹیررزم کی بھی جو ہے نا، وہ آپ اپنے فوجیوں کو بھیج کے نہیں کریں گے. سو ہی کلیئرلی اناؤنس کہ جو ڈائنامکس 2001 میں تھے اب 2021 میں نہیں ہے، and America has to rethink its policy. And I think it's بڑا کلیئر تھا کہ he was very critical of American foreign policy in the sense کہ he was saying کہ ہماری وہاں بہت سے سالوں سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. دیکھیں نا، امریکہ گیا کیوں تھا؟ امریکہ گیا تھا طالبان کے خلاف، امریکہ گیا تھا ڈسمنٹل کرنے القاعدہ کو، امریکہ گیا تھا ہنٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اسامہ بن لادن کو. جب سب کچھ ہو گیا تھا، وہ 2011 میں ہو چکا تھا، ابھی آپ نیشن بلڈنگ میں لگ گئے. کس چیز کی نیشن بلڈنگ؟ سو آئی تھنک مجھے تو ان کی اسپیچ بہت اچھی لگی تھی فار سم ون لائک پاکستانیز کہ جی ایک امریکن پریزیڈنٹ نے ریکگنائز کیا ہے کہ جو پچھلے 20 سال میں کبھی عراق پہنچ جاتے تھے، سیریا، لیبیا، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے دے ہیو، اگر ان کے الفاظ صحیح ہے. بائی دا وے اگر آپ نے سنا ہو تو انہوں نے کہا کہ ان کی یہ جو پالیسی ہے، نئی پالیسی، it has the backing of the State Department, Pentagon, the services chiefs. جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، جنگ کی نوعیت ہورائزن، انہوں نے کہا یہ جو ہم نے ڈرون اٹیک کیا ہے، اور اس کا کہ ڈرون اٹیک ہم نے کیا نا، تو ہنٹ ڈاؤن کرنے کے وہ بات انہی کو کر رہے تھے نا، ٹیررسٹ کو، جنہوں نے کابل ایئرپورٹ پر آئیسس نے جو شاید انہوں نے ہی کیا تھا. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کو جنگ لڑنے کے طریقے کار چینج کرنے پڑیں گے آپ. اور یہ پلیز ارشد، یہ ہمیں بھی ایک چیز جو ہے کہ جنگ کا جو ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ جنگیں ہوا کرتی تھیں، اب ایک اس کا ایک زیادہ اچھا طریقہ آ گیا ہے. آپ کو کوئی اپنی جانیں ضائع کرنا اور پھر ایز این امریکن پریزیڈنٹ ٹو جسٹیفائی کہ جی آپ کے لوگ جو ہیں، ینگ مرد اور عورتیں فوجی جو ہیں، وہ کس لیے جانے دے رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے جانے دے رہے ہیں، کیا اچیو کر رہے ہیں، واٹ از دا اوور آل آبجیکٹیو. سو میں تو بڑا انسپائر ہوا تھا ان کی اسپیچ سے. میں ایک صرف کمنٹ کروں گا، ان کے یہ جو ٹیلی فون کال اور ان کی ملاقات، آئی تھنک جو بائیڈن از ایبسلیوٹلی رانگ. پہلے بھی ان کو کرنا چاہیے تھا فون کال، یا کرنا چاہیے تھا، یہ کروانا چاہیے تھا، مطلب کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. پاکستان از اے میجر ریجنل پاور، اور خاص طور پر جب بائیڈن یہ کہتے ہیں نا، اور یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ایگزٹ اسٹریٹجی میں. ایک سب سے بڑا بلنڈر یہ کہ پاکستان بینگ سچ این امپورٹنٹ کنٹری، اس کے پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے. کسی امریکن ایکسپرٹ نے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا.
اگر آپ ایگزٹ اسٹریٹجی کو صحیح بنانا چاہتے تھے اور آپ کی ملٹری ٹو ملٹری بات چیت ہو بھی رہی تھی جو کہ فیکٹ بھی ہے, سی آئی اے کے ڈائریکٹرز بھی انوالو تھے, وائی ور یو ناٹ ٹاکنگ ٹو دا پاکستانی پرائم منسٹر ایٹ آل لیولز ہونی چاہیے تھی. اور اب تو میں یہ اس پہ نہیں جاؤں گا پالیٹکس میں کہ جی یہ فون کال کیوں نہیں اٹھاتا, یہ وہ. عمران خان کو بالکل بھی نیو یارک نہیں جانا چاہیے اگر ان کی میٹنگ ارینج نہیں ہے بائیڈن کے ساتھ. پاکستان شوڈ آلسو سنب, بیکاز یہ تو بڑی خراب چیز ہوگی کہ ہی گوز اینڈ ہی از ویٹنگ فار اے میٹنگ ود پریزیڈنٹ بائیڈن. امجد علی خان صاحب, آپ ماشاءاللہ چیئر پرسن بھی ہیں قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے قومی اسمبلی کے. ڈرون اٹیکس کے حوالے سے پالیسی صدر جو بائیڈن نے بڑی واضح کی ہے. آپ جس بریفنگ میں گئے ہوئے تھے GHQ, وہاں داعش کی تھریٹ پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا گیا, یا افغانستان میں کتنے نمبر ہیں داعش کے, وہ آپ کو آگاہی دی گئی, اور اس تھریٹ کو پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے, امریکہ کی کیا اسٹریٹجی ہے, کس طرح ڈیل کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد, آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ یا ہم اس کے حلیف رہے ہیں یا ہم پہ سینکشن لگتی رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کوئی اچھے تعلقات تو رہے نہیں ہیں. جب بھی ہم نے ان کی انہوں نے جب ڈو مور کہا ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا حلیف مانگتے ہیں. جب ہم ان انکار کرتے ہیں تو سینکشن لگ جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہمارے تعلقات رہے ہیں تھرو آؤٹ دی ہسٹری آف, میرے خیال میں, پاکستان اینڈ US ریلیشنز میں. اب آگے دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ اس خطے کے اندر چاہتا کیا ہے. فرسٹ, جو میں پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کے اندر جو اس نے ایگزٹ کیا, اور ایگزٹ بھی اس طریقے کے ساتھ کیا کہ وہاں پہ کیوس پیدا کیا, اور اس کیوس کے نیچے میں پھر اس نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک لیوریج لے کے جی کہ ہم نے تو اپنا مشن مکمل کر دیا ہے, اور ہم یہاں سے اپنے فوجی جو ہیں اور اپنے مشن جو ہیں وہ بڑے پرامن طریقے سے اور سیف پیسج لے کے ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس نے 20 سال کی جنگ میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. اس نے یہ سمجھا ہے کہ اب میں وہاں ڈائریکٹ تو بیٹھ نہیں سکتا, اس لیے بائیڈن کی تقریر کو واہ واہ کے علاوہ وہ کہلوانا چاہتا کہ میں واہ واہ. اور دوسرا اس نے کہا جی کہ پلاننگ میں دوبارہ اپنے پلاننگ کے ساتھ آؤں. دیکھیں پہلے وہ اس نے پوری اپنی ٹیکنالوجی, یہی ڈرون اٹیک وہ پہلے افغانستان کے اندر بیٹھ کے کر رہا, تو اس نے کیا حاصل کیا. دیکھیں پاکستان جو اسے ڈے ون سے جب عمران خان صاحب نے یہ جو کہا کہ دیکھیں افغانستان کا حل جنگ میں نہیں ہے, اور افغانستان کا حل افغان قوم کے پاس ہے, اور وہی اس کو بہتر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آج بھی انہیں کہتے ہیں. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام امریکنز کو اور تمام دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج افغانستان کے لوگوں کو جتنی ضرورت دنیا کی ہے, اس لحاظ سے کہ ان کو آگے بڑھے اور ان کو سنبھلنے کے, کیونکہ لاسٹ 4 ڈیکیڈز میں دیکھیں رشیا آیا, رشیا بھاگ گیا, رشیا مار کھا گیا, امریکہ آیا بھاگ گیا. اب افغان قوم کو کم از کم اگر ہم نے سکھی کرنا ہے, ان کو آباد کرنا ہے, ان کو اکانومی دینی ہے, تو آگے بڑھیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں تاکہ ایک پر امن افغانستان بن سکے. اور جہاں پہ خود طالبان کی بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک قومی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو اس طرف امریکہ ابھی تک بڑھنے کی جان بوجھ کے میں بھی کوشش نہ کر رہا ہوں. جو آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی اتنا بڑا شوق نہیں ہے کہ وہ ان کے گھٹنے ٹیکیں. ضرورت امریکہ کو ہے, پاکستان تو میں نے بالکل ضرورت امریکہ کو ہے, پاکستان کو نہیں. اور آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی یہی کہا کہ جو 1990 کی دہائی میں غلطیاں کی گئی ہیں دنیا نے افغانستان کے حوالے سے, ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑا جائے. خانہ جنگی کے ساتھ عالمی دہشت گرد تنظیموں کو موقع مل سکتا ہے اگر افغانستان کی مالی معاونت کو یقینی بنایا جائے کہ وہ دیوالیہ نہ ہو. دیوالیہ ہونے کی صورت میں نتائج مزید خطرناک ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ فارمر US سیکریٹری آف اسٹیٹ جو زبیر صاحب نے بات کی, امجد صاحب بھی بات کر رہے ہیں, فارن منسٹر نے بھی جو بات کی, ہل کلنٹن نے بھی یہی کہا تھا. کیونکہ پاکستان کا جس طرح سیسو بتایا امجد خان صاحب نے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کے الائے بن جاتے ہیں, ضرورت نہیں ہوتی تو سینکشن لگ جاتی ہیں. ہلری کلنٹن نے کس چیز کا اعتراف کیا تھا پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے, آئیے دیکھتے ہیں. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea.
let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. So this is an incredibly difficult set of issues that are all interconnected. But, you know, we can point fingers at the Pakistanis, which is, you know, I did some yesterday, frankly, and it's merited because we're wondering why they don't just get out there and deal with these people. But the problems we face now, to some extent, we have to take responsibility for having contributed to. جی ناظرین، آپ نے سنا، اور میں یقیناً یہ اپنے پینلسٹ جو بات کر رہے تھے یو ایس فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی یہ بات کر رہی ہیں، لیکن سوال اس سے لنک یہ ہوتا ہے کہ کیا اب امریکہ کی پرائرٹیز بدل گئی ہیں؟ اور صدر جو بائیڈن نے کل جو کہا کہ اب وہ ایک کمپٹیشن میں ہے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، جس کا حوالہ زبیر صاحب دے تھے، وہ کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ The world is changing. We're engaged in a serious competition with China. We're dealing with the challenges on multiple fronts with Russia. We're confronted with cyber attacks and nuclear proliferation. And there's nothing China or Russia would rather have, would want more in this competition than the United States to be bogged down another decade in Afghanistan. As we turn the page on the foreign policy that has guided our nation the last 2 decades, we've got to learn from our mistakes. اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ انگیجمنٹ چائنا، رشیا کا کمپٹیشن ان کے ساتھ ہے۔ ہلری کلنٹن نے بتایا تھا وہی 90 کی دہائی کی مسٹیک ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ارشد، 2 چیزیں۔ آئی ایم موسٹ کریٹیکل آف امریکن فارن پالیسی، اور فال آف کابل کے 24 گھنٹے کے اندر ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا، انادر سائیگون مومنٹ، اور اسے ایکسکلوسیولی امریکن فارن پالیسی۔ بٹ وی آر پاکستانیز، اور ہمیں انٹروسپیکشن اپنا بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ہیں، ایک تو ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور جو ہم نے بڑھ چڑھ کے اس کا ساتھ دیا، کہ ہماری جو ملٹری حکومتیں جب بھی تھیں، ایوب خان سے لے کے مشرف تک، ہر ملٹری حکومت کے ساتھ ان کے زبردست تعلقات تھے۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جو سوویت یونین 88 میں وہاں سے گیا، اور ضیاء الحق کی بھی کوئی انسیڈنس ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی 88 میں۔ 88 نومبر میں محترمہ بے نظیر بھٹو، پاکستان میں ڈیموکریسی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور امریکہ ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری شوڈ ہیو سپورٹڈ اٹ۔ یو نو ون آف دا فرسٹ ایکشنز دیٹ دی امریکنز ٹک، کانگریس نے پریسلر امینڈمنٹ لگا کے سینکشنز لگا دی، پاکستان کی اکانومی کو چوک کر دیا۔ جی، اسکیپ گوٹنگ افغانستان کی ہار کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی پاکستان تو پاکستان، اچھا پھر وہ جو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے بھی تو غلطیاں کی نا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی جو تھی ہماری غلط تھی، ہم نے بنائی تھی نا۔ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے، اور حالانکہ میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں مشرف صاحب کا ایکشنز، جو انیشیل ایکشنز تھے سپورٹ کرنا کولیشن کو، وہ یو این سینکشن بھی تھا، اور ایک لاجک بھی بنتی تھی، پاکستان کوڈ ناٹ ہیو ٹرنڈ بیک اٹس فیس کہ جی یہ ٹیررزم کر رہے ہیں اسامہ بن لادن اور القاعدہ، اور ہم کہیں کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے ہمیشہ اپوز کیا تھا، ایک تو ہمیشہ کی بات کی ہوتی، جس طرح 2009 میں جو صفات میں ٹی ٹی پی تھی یا القاعدہ تھا، یہ جو بھی تھے دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو کیا پاکستان کی فوج کو لڑ کے اس کو خالی نہیں کرانا تھا؟ ظاہر ہے خالی کرانا تھا۔ اگر وہاں جو وہ ہمارے ٹرائبل علاقوں میں اگر وہ سینکچریز بن گئی تھیں جہادی آرگنائزیشنز کی، تو کیا فوج کو جا کے اس کو کلین نہیں کرنا تھا؟ جو ضرب العضب جو لانچ کیا تھا، اس کی کوئی لاجک تھی نا، اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا نا۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو جہاں ہم امریکن پالیسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی پالیسیز کو بھی، مشرف صاحب نے مثال کے طور پر، یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ مشرف صاحب آپ جا کے اپنے یہاں بندوں کو پکڑوانا شروع کر دیں، اور گوانتانامو بے میں جو حشر ہو رہا ہے ہوا ہے پاکستانیز کے ساتھ، اس پر ہم آواز بھی نہ اٹھائیں، یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا۔ امجد صاحب، ایک تو امریکہ کیا ایک دفعہ پھر افغانستان کو ابینڈن کر کے جا رہے ہیں؟ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ایک جو پالیسی تھی
اس حوالے سے کیا واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور بطور چیئرمین ڈیفنس کمیٹی نیشنل اسمبلی کی آپ کو اس حوالے سے یقیناً آگاہی ہم سے زیادہ ہوگی، تازہ آپ کو یہ دوبارہ اپنے الفاظ سنے ہیں کہیں غلط تھے یا کہ نہیں وہی پالیسی ابھی تک چل رہی ہے؟ اور کیا ہمیں بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اس حوالے سے؟ اور خان صاحب کے حوالے سے جو زبیر صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر یہ پالیسی تھی تو ان ساری جو انہوں نے کویسچن ریز کیے ان کا کیا جواب ہے؟ ارشد، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد میں پالیسیاں بناتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل بھی کرتا ہے۔ آج جنہیں ہم امریکنز کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مفادات کس کے ساتھ ہیں اور کس طرح ہم ان تمام معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں سمجھ جائیں، ڈیفنس کے حوالے سے سمجھ جائیں اور پھر انٹرنیشنلی ہم نے کس طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وونڈڈ اینیمل ہے اس وقت، اور وہ اسے آپ کوئی اچھائی کی توقع میرے خیال میں اتنی زیادہ بھی نہیں رکھ سکتے، کیوں کہ وہ اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، ملک کے اندر اپنے شہریوں کو بتانا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے گئے وہ تو پتہ نہیں لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن کہنا تو اس کا یہی ہے کہ ہم نے کہ اپنا مقاصد حاصل کر لیے چاہے نہ بھی ہوں۔ لیکن ہمیشہ اس نے جس انداز سے آپ نے یاد ہو کہ رشیا کے وار کے اندر جب رشیا ہارا، USSR ٹوٹا، تو اس نے ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور آپ کے علم ہوگا کہ اس کے بعد وار لارڈز آ گئے۔ تو وار لارڈز کے بعد پھر دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان آئے، طالبان کے بعد جس طریقے کے ساتھ دنیا 9/11 آئی، اس میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، ابھی ہار بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے کے ساتھ تو امریکہ پھر ابینڈن کر رہا ہے افغانستان کو؟ دیکھیں، امریکہ بیسیکلی یہاں سے دیکھیں ایک اس کا سب سے بڑا جو دنیا میں اس کا ایک نیچرل انداز ہے کہ جہاں بھی مسلم ممالک ہیں وہ کیوس چھوڑتا ہے، وہاں سازشیں کرتا ہے اور اپنے مفادات کو ہمیشہ پروان چڑھتا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ آپس میں لڑتے مرتے رہیں تاکہ ان میں جو کیا کہتے ہیں انتشار ہی پھیلتا رہے، جب کہ چاہیے تو اسے یہ تھا کہ آج وہ افغان قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا اور ان کو مدد کرتا اور جو ضرورت ہے اس وقت کی، لیکن وہ اس طرف ابھی تک مجھے بالکل آپ نے انتہائی اہم یہ پوائنٹ اٹھایا، کیا واقعی امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ چند مسلم ممالک ہیں وہاں پہ انتشار ہی رہے؟ اس حوالے سے ناظرین آپ کو دو امریکی صدور، بلکہ دو نہیں، امریکی صدور مختلف کیا کہتے رہے، لبرٹی فریڈم کا پروجیکٹ مختلف ممالک میں کس طرح بشمول افغانستان چلتا رہا، اور صدر ٹرمپ نے اس ساری پالیسی کے حوالے سے کیا کہا، انتہائی اہم چیزیں، اور جن ممالک میں فوج اور آج آرمی چیف کا جو میسج بھی آیا شہداء کے حوالے سے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے امجد علی خان صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا ایک ڈیلیبریٹ پالیسی ہے کہ مسلم ممالک میں انتشار پھیلایا جائے؟ 2001 کے بعد جو امریکہ کا پروجیکٹ تھا لبرٹی اور فریڈم کا، کن کن ممالک میں گیا اور وہاں پہ کیا کچھ ہوا آزادیاں اور فریڈمز پھیلانے کے نام پہ؟ یہ میں یا میرے پینلسٹ آپ کو نہیں بتا رہے، ایک سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا بتاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ But you also recently said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power. How does... I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything with Gaddafi. And you look at what happened. I mean, look at Libya. Look at Iraq. Iraq used to be no terrorist. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy. He was a horrible guy. But it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power? 100%. Now, as far as Assad is concerned, what about the human rights abuses? Let's talk. Well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. I mean, look what happened. Libya is a catastrophe. You look at our ambassador as an example, okay? Libya is a disaster. Iraq is a disaster. Syria is a disaster. The whole Middle East. And it all blew up around Hillary Clinton and around Barack Obama. It all blew up.
جی ناظرین، آپ نے سنا امجد خان صاحب، آپ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور اب بھی جو خطہ ہے خاص طور پہ افغانستان کے معاملات ہیں وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ارشد، آپ کو یاد ہو نا عراق میں ابھی ان کے آپ نے سارے پرانے کلپس نکالے، تو اس نے وہاں پہ عراق کے اندر داعش کے آپ تعلقات سب سے جو سٹارٹ میں، ابھی تو داعش الٹا راگ الاپ رہے ہیں، لیکن داعش کو سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی پالیسیز ری وزٹ کرنی چاہیے، اور اس کو جو یہودی لابی فیڈ کر رہی ہے اس کے ذریعے مسلم ممالک کے اندر انتشار سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کا ابھی دیکھیں وہ خود پھنستا جا رہا ہے اس دلدل کے اندر کہ خدا مطلب ہے کہ ابھی دیکھیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سٹیبل رہے، کیونکہ پاکستان، ہم یہ نہیں کبھی چاہتے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں، ہم تو ہمیشہ اچھے تعلقات کے خواہاں رہے ہیں۔ کیوں کہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں سے ہمارے ایجوکیشنل جو سسٹم ہے ہمیں بہتر آ سکتے ہیں، لیکن امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ابھی وہ اس نے کہا کہ جی ہمارے جو رشیا اور چائنا کے ساتھ، تو اصل اس کا بنیادی بالکل بات اس نے خود اپنی کھل کے بتا دی ہے کہ اس نے یہ کیوس کیوں چھوڑا ہے، کہ آیا ہمیں سمجھ جو بیلٹ اور روڈ انیشیٹو سینٹرل ایشین ریپبلک، نہیں ارشد، اس کو وہ سوچ رہا ہے کہ چائنا کو کیسے میں نے انکاؤنٹر کرنا ہے، اس نے اپنا، اس کے علاوہ یہ ایران کو ہم نے کیسے انگیج رکھنا ہے، اور پھر پاکستان کو ہم نے کیسے انڈر پریشر رکھنا ہے۔ دیکھیں، ہم اس کے مطلب حلیف بھی تھے، اتحادی بھی تھے، لیکن اس نے اپنی گود میں جتنے بھی انڈینز تھے اس کی گود میں پل رہے تھے نا، جو وہاں سے جو اس نے 17 کے قریب جو ہے وہ سفارت خانے کھولے ہوئے تھے مختلف قندھار اور کابل کے اندر، وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے تھے، دہشت گردی کو بلوچستان کے اندر بھی کر رہے تھے، اور ہمارے کے پی کے اندر وہاں پہ بھی، اور پھر رسٹ آف دا پاکستان، یہ سارے دہشت گرد کدھر گئے؟ دیکھیں، اب آپ کے بھی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، کریم ہے، پاکستانیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور دیکھیں پاکستان نے تو دیکھیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری دعاؤں میں بہت اثر ہوگا، اور یہ دہشت گردی پاکستان کی طرف سے ٹائم کم ہے۔ امجد صاحب، زبیر صاحب سے بھی اسی اچھا وہ آخری پوائنٹ جی، رد الفساد اور ضرب عظم، دیکھیں اس میں ہم نے کتنی قربانیاں دی، 80,000 کے قریب ہم نے لوگ گنوائے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ڈو مور، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی بائیڈن بھی یہ تقریر ابھی ڈو مور پھر کہہ رہے ہیں پاکستان کو؟ نہیں، آپ تو کوئی ان کی مان کون رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ میں ذرا زبیر صاحب سے پوچھوں، میں ذرا اسپیسیفک سوال سن لیں سر۔ افغانستان جو ہم نے باقی ممالک کی مثال دیکھی، داعش کا امجد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی داعش کا فٹ پرنٹ، یہاں بھی داعش کی ہنٹنگ، بی آر آئی سارا جو سینٹرل ایشین ریپبلک ہے وہ افغانستان از دا روٹ، ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر کیوس ہوتا ہے جیسے لیبیا، عراق، سیریا، ڈفرینٹ ممالک میں لبرٹی فریڈم کا پروجیکٹ، تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ اس طرح سے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کا پلان ہے؟ میرا نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کنٹریز کی ایگزامپل دی ہے، سیریا ویریا، اس سے ڈیموکریسی کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ کتنی مسلم کنٹریز ہیں جہاں امریکہ کی زبردست ریلیشن شپ ہے اور کنگڈمز ہیں اور ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ ہے، اور امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ڈیموکریٹک ویلیوز کا، نہ ہیومن رائٹس کا، اینڈ سو آن۔ سو امریکہ وہ یوز کر رہا تھا جہاں بھی ان کے بات سننے کے لیے کوئی صدام حسین یا غدافی ٹائپ، جو آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ، جو پرابلم ہے جو مسلمان کنٹریز کو خود ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہم صرف امریکہ کی طرف توپیں چلاتے ہیں۔ آپ نے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس وغیرہ کی بات کی، ڈس آرڈر ہوگا تو پاکستان کے لیے بہت خراب ہوگا، اور پاکستان کے لیے جو امید کی کرن ہے افغانستان میں جو طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، اب پیسفل طالبان افغانستان از ناٹ جسٹ امپورٹنٹ کہ ان کے ڈائریکٹ امپلیکیشنز پاکستان کے ساتھ، بٹ ایز اے روٹ ٹورڈ سینٹرل ایشین ریپبلک، اور وہ بالکل امریکہ ضرور چاہے گا کہ وہاں ڈسرپشن ہو، تاکہ اس چائنا کے جو انیشیٹو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے، اس نے جب کھل کے اعلان کر دیا امریکن پریزیڈنٹ نے کہ ہمارا مقابلہ ہے کیا، and there is nothing wrong in that, I mean let them, but so far they do it in an orderly manner rather than creating chaos، اور اس کو سی آئی کے تھرو کوورٹ یا اوورٹ آپریشنز کے تھرو کرے، وہ ایک غلط چیز ہے۔ سو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ طالبان has a major responsibility towards what kind of Afghanistan we will have, and it is not going to be that easy جتنا ہم یہاں زیادہ تر سمجھ رہے ہیں کہ جی طالبان کا کنٹرول ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، far from it۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لینے کے بعد چیف آف دا آرمی اسٹاف کی جو اولمپکس، ٹوکیو اولمپکس میں ہمارا کنٹینجنٹ گیا تھا پاکستانی، اس کے ساتھ ملاقات،
پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کیا ملاقات ہوئی اس حوالے سے، اور جو بھی ہم نے آپ کو چند مناظر دکھائے اس حوالے سے چیف آف دا آرمی سٹاف کا پاکستان میں جو شہداء ہیں جن کی قربانیاں جس وجہ سے پاکستان آج محفوظ ہے اس حوالے سے کیا میسج ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقت کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عراق، لیبیا، سیریا اور افغانستان میں جو کچھ ہوا، ایک سوال آ رہا تھا کہ وہاں کی جو ڈیفنس فورسز تھیں ان کا کیا ہوا۔ پاکستان میں ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ 6 ستمبر کو ڈیفنس اینڈ مارٹائرز ڈے بھی آ رہا ہے اور اس حوالے سے فوج کا ادارہ ISPR کافی سارے میسیجز بھی دے رہا ہے شہداء کے حوالے سے، اور اس دفعہ ہم نے ایک ڈفرینس دیکھا ہے، کافی سٹل میسیجنگ ہو رہی ہے اور بہت پاورفل میسیجنگ ہو رہی ہے۔ زبیر صاحب، عراق، لیبیا، سیریا اور حال ہی میں افغانستان جو حالات ہوئے اور پھر لوگوں کے حالات ہوئے، پاکستان آج محفوظ ہے ان قربانیوں کی وجہ سے؟ دیکھیں، ایک چیز میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں اور میں ایگزامپل دوں گا ویٹنام وار کی۔ آفٹر فیو ایئرز، کپل آف ایئرز، تقریباً پوری امریکن قوم اگینسٹ تھی آف انوالومنٹ ان ویٹنام وار۔ جو وہاں امیجز آ رہے تھے، اسٹوڈنٹ سے لے کے ہر طبقہ جو تھا اپوز کر رہا تھا، مطلب کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ویٹنام وار کو سپورٹ کر رہا ہو، اور اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ جانسن ہیڈ ٹو withdraw his candidature for the second term۔ اتنے حالات کا، بٹ when it comes to recognizing the sacrifices of all those men and women, officers and men جنہوں نے اپنی جانیں دی تھی امریکن اس کے لیے، the whole nation comes together۔ So پاکستانیز کے لیے جو میسج ہے نا، there are two confusing things at Pakistan۔ ایک ہوتا ہے جو قربانی جنہوں نے دی ہے اس کو سلوٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو بار بار یاد کرنا ہوتا ہے جیسے اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ ان کی جو قربانی ہے اس کی وجہ سے ہم آج آرام سے رہ رہے ہیں۔ وہ جو ایک الگ ہم نیریٹو بیچ میں لے کے آتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز کرنے کا مطلب یہ کہ جی ان کی پالیٹکس میں، آئی تھنک the two things have to be separate۔ یا پھر لیڈرشپ کو بھی یقیناً آپ یہ بات سمجھاتے ہوں گے کہ اس میں ڈفرینشیٹ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ فوج ٹاپ ٹو باٹم وہ لیڈرشپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ امجد خان صاحب، قربانیوں کا ایک سلسلہ اور جو آپ نے مثال دی تھی، آج پاکستان میں اگر امن ہے اور پاکستان میں پاکستان کے شہری آزاد ہیں، اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس میں آپ نے مثالیں دیں اور ہم نے دکھائیں بھی، تو اس کا جو کریڈٹ ہے 6 سپٹمبر آ رہا ہے، حکومتی سطح پہ آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ ارشد بھائی، ایک تو ہے کہ پاکستان کے بننے کے عمل میں اور تکمیل پاکستان اور دفاع پاکستان کے لیے خون ہی خون دیا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہیدوں نے، دیکھیں جیسا کہا چیف صاحب نے کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کھویا، بیوی نے اپنے سہاگ کو کھویا، بہنوں نے شیر جوان کھوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ دعا گو بھی ہے، اور اس کے لیے جو بھی کر سکا خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں، ان کو ہم مرتد تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں آج جو کچھ بھی ہے پاکستان، اگر سیف ہینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلوامہ انسیڈنٹ کے اندر جس طریقے کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ اور اداروں نے مل کے کام کیا، اس کا رزلٹ پوری دنیا نے مانگا، اور پھر ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ داسو ڈیم کے حوالے سے ہماری جو انسٹیٹیوشنز نے کام کیا اور بائی لیٹرل تعلقات کو، پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو جس طریقے کے ساتھ بچایا، یہ بھی اپنی تاریخ کا یونیک جو ہے کام کیا ہے انہوں نے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تیزی سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے جو پرپیٹریٹرز ہیں کہ ان سب کو پکڑا۔ امجد علی خان صاحب، محمد زبیر صاحب، دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ آج کے پروگرام میں اتنے، ناظرین اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔